جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، اس کا رجوع کیوں نہیں ریکارڈ؟ میرے بھائی اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، خدا کے لیے آپ اپنے عقل کا علاج کروائیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کرنا شروع کریں گے، میری باتیں انہوں نے جان بوجھ کے پکڑ لی کیونکہ میری وجہ سے ان کو نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہزاروں ویڈیوز ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے یہ لگاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا آج کل ایک وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے اور یا مسلمان جھوٹے ہیں، یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس کا رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو چونکہ سچا ہے، ہم ہی مومن نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں۔ تو اب کوئی ان پہ پکڑے کہ جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا، جو قرآن سے ثابت کریں یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہو تو سب یہ تو قیامت تک نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ جب باتوں کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک جنرل جو کافر انبیاء کے بارے میں جتنی باتیں کلیم کرتے تھے، یہ جھوٹا ہے، اس کو پریشان خواب آتے ہیں، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کہ سارے الفاظ سورہ بنی اسرائیل، سورہ الفرقان اور کئی صورتوں کے اندر آئے ہیں۔ لیکن جب یہ ہم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے لفظ نہیں استعمال کیے تھے، میں نے کہا کہ کافر نبی علیہ السلام کو یہ سٹیٹس دیتے تھے۔ قرآن میں آیا نا کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تو جب آپ کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی پوری تفصیلات کہ کون سی آیت میں کون سی چیز لکھی ہوئی ہے، وہ تو اس سے بڑی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ چھوٹی بات ہے، اور یہ کوئی نوٹوریس ورڈ کے طور پہ نہیں، ینگ بوائے کے طور پہ آتا ہے۔ پھر کسی ایک اٹھا نے کہا جی نہیں آپ کو چھوکرا کہا تھا تو وہ آپ بڑا برا مان رہے تھے۔ میں نے کہا تھا، اس نے مجھے کہا جاہل چھوکرا۔ اور یہ وہ علماء کہہ رہے ہیں جنہوں نے غدیر خون کی حدیث میرے آنے سے پہلے کبھی پڑھی نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں کہتے ہیں جاہل۔ جاہل کا لفظ واپس لے رہے ہیں اور یہ لفظ استعمال کریں۔ اور اب تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب الہی نازل کیا۔ پاکستان میں ان کا سب سے بڑا چہرہ جو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کی نمائندگی کرتا ہے، خلیل الرحمان جاوید، کراچی والے، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب جب کوئی بھی پیغمبر کسی قوم میں دعوت لے کے گیا تو اس کے بڑوں نے یہی کہا کہ یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا۔ تو اس لیے کہ وہ خلیل الرحمان جاوید صاحب اردو لنگوسٹک کو جانتے ہیں، وہ اردو سپیکنگ ہے۔ اب میں ہے تو پنجابی ہوں لیکن میں نے 70.5 من اردو سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میری اردو سپیکنگ کے لوگوں سے بھی اچھی ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ تو یہ اردو لنگوسٹک میں اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی غیبی تائید آئی، وہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، ہم نے اس کو جوڑ کے تو لگا دیا ہے۔ اب تو ہونا چاہیے تھا جو میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں وہ پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کریں، جو ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بدماشوں کو تو بعد میں پکڑیں، پہلے تو پی ٹی آئی کے بدماش اندر کریں نا۔ تو خلیل الرحمان جاوید نے تو 1,24,000 پیغمبر کم و بیش ان سب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، لیکن میری ڈاکٹرن میں نہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے کی، اور کافروں کے ریفرنس سے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔